چنانچہ روزہ رکھنے کے 3 درجات ہیں. ابن جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم ثلاثۃ، روزے 3 طرح کے ہیں. صوم الروحی، روح کا روزہ، وہو قصر العمل، اور یہ ہے اپنی امیدوں کو مختصر کرنا. وصوم العقل، عقل کا روزہ، وہو مخالفت الہوا، اور وہ ہے اپنی خواہشات کی مخالفت کرنا. وصوم الجوارح، اور اعضاء کا روزہ، وہو الامساک عن الطعام والشراب والجماع، کھانے پینے اور جماع سے رکنا، یہ اعضاء کا روزہ ہے. تو 3 درجے ہوئے روزے کے. اعضاء اور جوارح کو کھانے پینے اور جماع سے روکیں، یہ 1 درجہ ہوا. ایک اس سے ذرا بلند درجہ ہوا، وہ ہوا عقل کا روزہ کہ خواہشات جو انسان کے دماغ میں نفسانی، شیطانی، شہوانی خیالات آتے ہیں ان کو روکے. یہ عقل کا روزہ ہوا. اور ایک ہوا دل کا روزہ. دل کا روزہ کیا کہ دل میں ماں سوا کی محبت نہ ہو، ایک اللہ کی محبت. تو گویا روزہ دار 3 طرح کے، کھانے پینے جماع سے رکنے والا وہ بھی روزہ دار، مگر اس نے ذرا کم درجے کا روزہ رکھا. جس نے اپنے آپ کو نفسانی، شیطانی وساوس خیالات سے بچایا اور اللہ کی یاد دل میں رکھی، یہ اس سے بہتر روزے والا ہے. اور جس نے سحری سے لے کے افطاری تک اپنے دل کی توجہ اللہ کے سوا کسی غیر کی طرف ہونے ہی نہیں دی، فرمایا کہ یہ ہے سب سے اعلیٰ روزہ رکھنے والا بندہ. چنانچہ فرماتے ہیں فمن امسک عن المفطرات فنہایت صومہ اذا حجم اللیل، جس بندے نے اعضاء جوارح کا روزہ رکھا، جب رات آ گئی اس کا روزہ ختم. ومن امسک عن الاغیار، اور جس نے ماں سوا کی محبت سے روزہ رکھا، مخلوق کی نفسانی، شیطانی، شہوانی محبت، ان سے روزہ رکھا. ومن امسک عن الاغیار فنہایت صومہ ان یشہد الحق، اس کے روزے کا افطار اس وقت ہے جب اس کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا. وفی قولہ علیہ السلام، پھر دلیل پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. عام معنی تو یہی ہے کہ بھئی چاند دیکھو روزہ رکھو، رمضان شروع کر دو، اور چاند دیکھو تو پھر عید کا دن شروع. وہ فرماتے ہیں نہیں، اس کا معنی اور بھی ہے. فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ، یہاں لام تعلیلیہ بنے گا علت کے لیے کہ روزہ رکھو اللہ کے دیدار کے لیے. لرؤیتہ ہی کا معنی کیا بنے گا؟ اللہ کے دیدار کے لیے. وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، اس میں جو لام ہوگا یہ با کے معنی میں ہوگا کہ تم پھر افطار کرو گے برؤیتہ ہی، اللہ کے دیدار کے ساتھ. چنانچہ اصل روزہ تو یہ ہوا نا. چنانچہ جو انسان بھوکا رہتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت کا دیدار سے نصیب ہوتا ہے. تفسیر روح البیان میں یہ لکھا قال اللہ تعالیٰ فی مخاطبت عیسیٰ علیہ السلام تجو ترانی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
آپ اگر بھوکا رہیں گے تو آپ میرا دیدار حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، فرحت عند الافطار، ایک خوشی تو وہ کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، وفرحت عند لقاء الرحمن، اور ایک خوشی وہ ہوگی جب رحمان سے ملاقات ہوگی۔ چنانچہ روح البیان میں ایک حدیث پاک کو نقل کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حافظ علی ثلاث فهو ولی اللہ حقا، جس نے تین چیزوں کی محافظت کی پکا اللہ کا ولی، ومن ضیعہن فهو عدو اللہ حقا، اور جس نے ان تین چیزوں کو ضائع کیا وہ اللہ کا پکا دشمن۔ فرماتے ہیں الصلاۃ، ایک نماز، دوسرا والصوم، اور تیسرا وغسل الجنابہ، غسل جنابہ، ان تین چیزوں کے بارے میں۔ اور اسی تفسیر روح البیان میں ہی ہے وفی بعض الخبر ان الجنان یشتقن الی اربعۃ نفر، فرماتے ہیں کہ جنتیں چار بندوں کی مشتاق ہوتی ہیں، ان کی ملاقات کا انتظار کرتی ہیں۔ کون سے چار بندے؟ صائم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنے والا، وتالی القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا، وحافظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا، ومطعم الجیران، اور اپنے پڑوسی کو کھانا کھلانے والا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ صحیح آداب کے ساتھ رکھا، من صام رمضان فی انصات وسکون وکف سمعہ وبصرہ ولسانہ ویدہ وجوارحہ عن الحرام والکذب والغیبۃ والاذی، جس نے روزہ اس طرح سے رکھا کہ اس نے اپنے اعضاء سے کوئی بھی گناہ نہ کیا، فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک طرب من اللہ تعالی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہوگا حتی تمس رکبتہ رکبت ابراہیم علیہ السلام، حتیٰ کہ اس کے یہ گھٹنے ابراہیم علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ آ کر ملیں گے، اتنا قریب ہو جائے گا۔ جس نے رمضان کو صحیح گزارا اتنا ابراہیم علیہ السلام کے وہ قریب ہو جائے گا۔ اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ یہ سخت آدمی ہے حدیث کے معاملے میں، فرماتے ہیں کہ قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو یعلم الناس ما لهم فی شہر رمضان، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کو رمضان کے مہینے میں کیا ملتا ہے، لتمنوا ان تکون السنۃ کلھا رمضان، یہ تمنا کرتے کاش کہ پورا سال رمضان بنا دیا جاتا۔ اتنا کچھ تو رمضان میں ملتا ہے نا۔ چنانچہ وہ شعر لکھتے ہیں یجاز الصائمون اذ استقاموا بدار الخلد والحور الملاحی، کہ جزا دی جائے گی، صلہ دیا جائے گا روزے داروں کو اگر وہ استقامت کے ساتھ روزہ رکھیں، جنت میں گھر کا، اور حور الملاحی یہ ملیح سے ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بھائی یوسف صدیق تھے وَأَنَا مَلِيح، ہم کہتے ہیں جس کو نمکین چہرہ۔ نمکین چہرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ دیکھے تو نظر ہٹانے کو جی نہ کرے، بار بار دیکھتے۔ وَبِالْغُفْرَانِ مِنْ رَبٍّ عَظِيمٍ وَبِالْمُلْكِ الْكَبِيرِ بِلَا بَرَاحِ فَيَا أَحْبَابَنَا اجْتَهِدُوا وَجِدُّوا لِهَذَا الشَّهْرِ مِنْ قَبْلِ الرَّوَاحِ، اے دوستو
خوب جدوجہد کرو، محنت کرو اس سے پہلے کہ یہ مہینہ ہم سے جدا ہو جائے. عسى الرحمن ان يمحو ذنوبي ويغفر ذلتي قبل افتضاحي. قریب ہے کہ رحمان ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور بخش دے ہماری لغزشوں کو اس سے پہلے کہ ہماری قیامت کے دن فضیحت ہو جائے. چنانچہ رمضان میں جس طرح نیکی کا درجہ بہت بڑھا دیا جاتا ہے، اس طرح رمضان میں گناہ کرنا اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے. ابن جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قال علیہ الصلوۃ والسلام من سرق فی رمضان، جس نے رمضان میں چوری کی، او زنا یا زنا کیا، او غصب یا غصب کیا، اور انتہا کا حرام یا حدود توڑ دی اللہ کی، او شرب خمرا یا شراب پی، او تعدى ظلما یا کسی پر ظلم کیا، لم يتقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ اس کے نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. وَلَعْنَهُ، اور اللہ اس پر لعنت فرماتے ہیں، هُوَ وَمَلَائِكَتَهُ، وہ اور اس کے ملائکہ، إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ، اگلا رمضان آنے تک پورا سال اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. اس لیے رمضان میں گناہ کرنا بہت زیادہ قبیح ہے. یہ مہینہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، اس مہینے میں بھی انسان اللہ سے غافل ہو تو پھر تو انسان بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے اس مہینے کی اہمیت کو پہچانیں اور اپنے رب کو اس میں منانے کی پوری کوشش کریں. یہ روزے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، مگر نصارہ پر 30 روزے فرض تھے. وکیل کہا گیا ان النصارى فرض علیہم صیام شہر رمضان فی الانجیل، کہ ان پر انجیل میں رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے تھے. فکانوا یصومون شہرا، وہ ایک مہینہ کے روزے رکھتے تھے. فمرض ملک من ملوکہم، ان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ بیمار ہو گیا. فجعل علیہم ان افاق ان یزیدوا فیہ 10 ایام، کہنے لگے اگر اس کو صحت ہو گئی تو ہم 10 سے 9 روزے رکھیں گے. 30 کے 40 بنا لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے 30 روزے آخر کیوں رکھے گئے؟ تو فرماتے ہیں کہ فإن قیل لما فرض رمضان 30 یوما، رمضان کے 30 روزے کیوں فرض کیے گئے؟ جواب میں فرماتے ہیں انہ قیل ان الوقوف علی الصراط 30 سنۃ، قیامت کے دن پل صراط پر 30 سال کے لیے بندے کھڑے ہوں گے، وقوف ہوگا. فَإِذَا صُمْتَ 30 يَوْمًا أَعَانَكَ اللَّهُ فِي الْمَوْقِفِ بِالْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةِ، تو 30 دنوں کے بدلے اللہ 30 سال کا وہ جو وقوف پل صراط پر ہوگا اس کو آسانی کے ساتھ گزار دیں. فرماتے ہیں مثل هذا الشهر كمثل رسول ارسله سلطان الى قوم، اس مہینے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ اپنا نمائندہ کسی قوم کی طرف بھیجے. اگر وہ قوم اس نمائندے کا اکرام کرے، اس کی بات مانے، تو نمائندہ جب آ کر رپورٹ دیتا ہے تو بادشاہ کو وہ قوم اچھی لگتی ہے، خوشی ہوتی ہے. اور اگر وہ غلط رپورٹ دے کہ جی ان لوگوں نے میری بے اکرامی کی، توجہ ہی نہیں کی، بات ہی نہیں سنی، تو بادشاہ کو پھر غصہ آتا ہے اس کے اوپر. اسی طرح رمضان کا مہینہ جس نے اچھے انداز سے رمضان گزارا، قیامت کے دن رمضان اس کی شفاعت کرے گا. کیا مطلب؟ کہ جب رمضان اپنی رپورٹ پیش کرے گا تو اس کی رپورٹ کو سن کر اللہ رب العزت اس بندے سے محبت فرمائے، اور جو کہے گا کہ اس کو تو فرق ہی کوئی نہیں پڑا تھا، اس کا تو معمول وہی تھا جو پہلے تھا، پرواہ ہی نہیں تھی اس کو، تو پھر اللہ رب العزت کو اس سے ناراضگی ہوگی. چنانچہ یہ مہینہ علوم و معارف کے حصول کا بھی ذریعہ بنتا ہے.
اس لیے کہ بندے کا پیٹ کافی وقت خالی رہتا ہے. یہ جو بھوک ہے نا، اس کے فوائد بھی بہت ہیں. تصوف و سلوک میں تو جتنی منازل ہیں ان کے طے ہونے میں اس بھوک کو بنیادی درجہ حاصل ہے. اسی لیے قلت طعام مستقل ایک پوائنٹ ہے. بلکہ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لو کان الجوع یباع فی السوق، اگر بھوک بازار کے اندر بک رہی ہوتی، لکان المرید محقوقا اذا دخل السوق ان لا یشتری شیئا غیرہ، تو مرید طالب تو چاہیے تھا کہ اگر وہ بازار میں داخل ہوتا تو بھوک کے سوا کوئی چیز نہ خریدتا. اتنے اس کے فوائد ہیں. ایک بزرگ بھوک کے فوائد گنوا رہے تھے. کسی نے کہا حضرت یہ بھوک بھی کوئی فائدے کی چیز ہے؟ فرمانے لگے ہاں، اگر فرعون کو بھوک آتی تو وہ کبھی انا ربکم الاعلی کا دعویٰ اپنی زبان سے نہ نکالی. اس نے خدائی کا دعویٰ اسی لیے کیا کہ اس کو بھوک کا پتہ نہیں تھا، پیٹ بھرا ہوا تھا. اس لیے تاتار خانیہ میں حاشیے پر لکھا ہے کہ جو بہت پیٹ کو بھر کے رکھتا ہے نا بندہ، اس پر کسی کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا. اس پر کسی کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، اور اگر وہ کسی کو نصیحت کر دے تو اس کی نصیحت پر دوسرے پہ اثر نہیں ہوتا. تو اس مہینے میں چونکہ مومن روزہ رکھتا ہے، اس لیے حدیث پاک کے مطابق پانی میں مچھلیاں، ہوا میں پرندے، دلوں میں چونٹیاں، سب اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. فرماتے ہیں قیل الشہور الاثنا عشر کمثل اولاد یعقوب علیہ السلام، مہینے 12 ہیں جیسے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا نا، انی رأیت 11 کوکبا، تو 11 کوکب ہو گئے اور 12ویں یہ خود ہو گئے، تو 12 بیٹے ہوں گے. تو فرماتے ہیں کہ شہر کے پورے سال کے مہینے بھی 12 ہوتے ہیں. اب جس طرح یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے 11 بھائیوں کی توبہ کو قبول کر لیا تھا، جو مہینہ رمضان کو اچھا گزارے گا اللہ اس کے بدلے 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی جلدی معاف کروا. چنانچہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بعمل. ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام کا حکم فرمائیے. فرمایا علیک بالصوم، روزے رکھا کرو، فإنہ لا عدل لہ، اس لیے کہ اس کے برابر کوئی دوسری چیز نہیں. قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بعمل، اور کوئی عمل بتائیے. قال علیک بالصوم، فرمایا روزہ رکھو، فإنہ لا عدل لہ، اس کا کوئی برابری نہیں ہے. فرماتے ہیں تیسری مرتبہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بعمل، مجھے کسی کام کا حکم فرمائیے. تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہ تم روزے رکھو کہ روزے کا مثل کوئی ہے ہی نہ عمل. اب یہاں آ کے بات سمجھنے والی ہوئی کہ روزے کا مثل کوئی دوسرا عمل نہیں. کیوں جی؟ بات سمجھائیں گے، آگے چلیں سمجھائیں، توجہ سے. اعمال مختلف طرح کے ہیں. چنانچہ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے یہ بات خود سمجھائی.
فرماتے ہیں روی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الاعمال عند اللہ عز وجل سبع، اعمال اللہ کے ہاں 7 طرح کے ہیں۔ اعمال کتنی قسم کے ہوئے؟ اجر کے اعتبار سے جو ان کا بدلہ ملتا ہے نا اعمال کا اللہ کے ہاں بندے کو، تو اجر اور ریوارڈ اس کے اعتبار سے اگر تقسیم کی جائے تو اعمال کتنے بنے؟ 7 طرح کے اعمال ہیں۔ فرماتے ہیں عملان موجبان، 2 عمل ایسے ہیں کہ وہ واجب کر دیتے ہیں، لازم و ملزوم۔ ہم کہتے ہیں نا جی کہ یہ چیز تو لازم و ملزوم ہے، ایک کے ساتھ دوسری جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ 2 عمل ایسے ہیں عملان موجبان، 2 عمل ایک دوسرے کے اوپر لازم و ملزوم والے، وہ کون سے ہو گئے؟ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْمُوجِبَانِ فَمَنْ لَقِيَ اللَّهُ يَعْبُدُهُ مُخْلِصًا لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، ایک عمل کہ جو اللہ سے اس حال میں ملا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا تھا، یعنی شرک سے بچتا تھا، اس بندے پر جنت واجب ہو گئی۔ تو یہ لازم ملزوم چیز ہو گئی۔ اور دوسرا جو بندہ اس حال میں اللہ سے ملا کے شرک کرتا تھا، وجبت لہ النار، اس آدمی پر جہنم واجب ہو گئی۔ تو توحید اور شرک یہ عملان 2 عمل ایسے ہیں کہ موجبان ہیں، توحید کے ساتھ جنت لازم اور شرک کے ساتھ جہنم لازم۔ 2 عمل تو یہ ہو گئے۔ اور فرماتے ہیں کہ عملان بامثالہما، 2 عمل ایسے ہیں کہ ان کو ان کا مثل ملتا ہے۔ مثلا من عمل سیئۃ جزی بہا، جس نے گناہ کیا اس کو گناہ کی جیسی کرنی ویسی، یہ جیسا کیا ویسا مل گیا، بِأَمْثَالِهِمَا۔ اور دوسرا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا جُزِيَ بِمِثْلِهَا، جس نے نیکی کا ارادہ کیا اگرچہ کر نہ سکا، ایک نیکی اس کو بھی مل گئی۔ تو یہ 2 عمل جن کو مثل مل جاتا ہے، تو عمل 4 طرح کے ہو گئے نا یہاں۔ 2 تھے عملان موجبان جو واجب لازم والے تھے، توحید کے ساتھ جنت واجب اور شرک کے ساتھ جہنم واجب۔ پھر عملان بامثالہما کہ ان کے مثل ملتا ہے، گناہ کیا جتنا کیا اتنی سزا ملی، نیکی کا ارادہ کیا اگر کر نہیں سکا تو بھی ایک اس کو عمل کا اجر نیکی مل گئی، یہ بامثالہما۔ تو یہ 4 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَعَمَلًا بِعَشْرِ أَمْثَالِهِ، ایک عمل ایسا بھی ہے کہ جس کا 10 گنا، ایک عمل جس کا، یہ 5واں ہو گیا۔ وہ کون سا عمل ہے؟ فرماتے ہیں من عمل حسنۃ جزی 10، جس نے نیک عمل کر لیا اس کو 10 گنا اجر ملا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہا۔ اب یہ 5 عمل ہو گئے، عملان موجبان، توحید پہ جنت اور شرک پہ جہنم، گناہ کا اتنا ہی بدلہ اور نیکی کی نیت پہ 1 ثواب، تو یہ 4 ہو گئے۔ 5واں عمل جس کا 10 گنا ملتا ہے کہ اگر نیکی کا کام کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا
اجر عطا فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد چھٹا عمل آ گیا. فرماتے ہیں وَعَمَلٌ ب700، ایک عمل ایسا ہے کہ اس کا اجر 700 گنا. واہ، یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَنفَقَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ضَاعُفَتْ لَهُ نَفَقَتُهُ الدَّرْهَمُ ب700. جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو ایک درہم کے بدلے 700 درہم کا ثواب. قرآن پاک میں فرما دیا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. ایک دانہ تھا، 7 شاخیں، اور پھر ہر شاخ پر جو سٹی تھی اس سٹی کے اندر 100 دانے، تو ایک کے کتنے بن گئے؟ 700. اب یہ 6 عمل ہو گئے. 2 عمل موجبان، توحید پہ جنت واجب، شرک پہ جہنم واجب. 2 بامثالہما، گناہ جتنا کرے گا سزا ملے گی، نیکی کی نیت بھی کر لے گا تو ایک نیکی کا ثواب. 5واں، اگر نیکی کا عمل کر لیا تو 10 گنا بڑا میں اجر ملا. 6، اگر اللہ کے راستے میں 1 درہم خرچ کیا تو 700 درہم کا ثواب ملا. تو یہ 6 عمل ہو گئے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 7واں عمل وعمل ایسا عمل ہے لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ، کہ اس عمل کے کرنے والے کے ثواب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. چنانچہ یہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا والصیام للہ عز وجل لا یعلم ثواب عاملہ الا اللہ عز وجل، رواہ الطبرانی فی الاوسط والبیہقی. سبحان اللہ. تو یہ روزہ کیسا عمل ہوا کہ اس کے ثواب کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، اللہ ہی جانتا ہے. اور یہ دین میں رکھیں کہ بڑوں کی دین بڑی ہوا کرتی ہے. کوئی آدمی اس عاجز سے آ کے کہے کہ جی مجھے ضرورت ہے، تو ہو سکتا ہے میں اس کو اپنی طرف سے 5-10 روپے دے دوں. کسی امیر بندے کے پاس چلا جائے تو وہ 2-4 ہزار دے دے گا. کسی اور وزیر کے پاس چلا جائے تو وہ اس کو ہو سکتا ہے 50,000 دے دے. کسی اور ملک کے بڑے کے پاس چلا جائے تو وہ ہو سکتا ہے اس کو 5-4 لاکھ دے دے. اور عرب ملک کے کسی بادشاہ کے پاس چلے جاؤ تو ملین میں باتیں ہوتی ہیں وہاں. تو معلوم کہ جتنا رتبہ بڑھتا جا رہا ہے اتنی عطا بھی. تو کیا خیال ہے کہ جب رب کریم عطا فرمانے والے ہوں گے، لہو مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنیاں جس کے ہاتھ میں ہیں، اس کی دین بھی تو پھر اس کی شان کے برابر ہوگی. اس لیے اس کا ثواب بندہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کا خوب اکرام کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور نیکی میں اپنے آپ کو لگائیں. اگر ہم اکرام کریں گے تو اس پر اجر ملے گا، اور اگر اکرام نہ کریں گے تو پھر اس کی سزا بھی بہت زیادہ. چنانچہ نزہۃ المجالس میں واقعہ لکھا ہے رمضان کا احترام کرنا. فرماتے ہیں رآ مجوسی ابنہ یأکل فی رمضان بحضرت المسلمین. ایک مجوسی نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ مسلمانوں کے سامنے رمضان میں کھا رہا ہے کوئی چیز. فضربہ، اس کو غصہ آیا، اس نے اپنے بیٹے کے تھپڑ لگا دیا. وقال لم لم تحفظ حرمت المسلمین فی رمضان، تو نے کیوں مسلمانوں کے اس رمضان کے مہینے کی حرمت کا خیال نہ رکھا؟ مجوسی بیٹے کو تھپڑ مارا کہ تو نے رمضان سے کیوں نہ ادب کا خیال رکھا. فمات فی ذلک الاسبوع،
وہ مجوسی اس ہفتے میں فوت ہو گیا. فرآہ عالم البلد فی المنام، اس کو شہر کے ایک عالم نے خواب میں دیکھا. وہو فی الجنہ، وہ جنت میں تھا. فقال، اس نے کہا الست کنت مجوسیا، کہ تو مجوسی نہیں تھا؟ قال بلا، اس نے کہا ہاں. ولکن لما حضرت وفاتی، لیکن جب میری موت کا وقت آیا، ادرکنی اللہ بالاسلام لاحترامی شہر رمضان، اللہ نے موت کے وقت رمضان کا احترام کرنے کی وجہ سے مجھے کلمے پہ موت عطا فرما. تو احترام پر دیکھو کیا نعمتیں ملتی ہیں. اور اگر رمضان کا احترام نہ کیا اور اس کو غفلت میں گزارا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، دل ڈرتا ہے. حدیث پاک میں ہے نبی علیہ السلام منبر پر چڑھنے لگے، فرمایا باؤدہ، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا. فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی. اور میں نے اس پر آمین کہہ دیا، کیونکہ آپ نے ہر قدم پر اوپر قدم رکھتے ہوئے فرمایا تھا آمین آمین آمین. اور دوسرا فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی. میں نے کہا آمین. اللہ اکبر. تو بھائی اب ہمیں تو نہیں پتا کہ مغفرت ہوئی یا نہیں، اس لیے یہ جو 10 دن ہے نا، یہ اعتکاف میں آ کر بیٹھے. اعتکاف عقوف سے نکلا ہے. عقوف کا مطلب ہوتا ہے جم جانا، چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ جانا. بس ہم اللہ تعالیٰ کے در کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ کہ مولا بخشش کروانے کے لیے آئے ہیں، اپنے گناہوں کو دھلوانے کے لیے آئے ہیں، سخت دلوں کو نرم کروانے کے لیے آئے ہیں. تیری چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے. ایک بھکاری ایک بڑے سخی کے دروازے پہ حاضر ہے، اس امید کے ساتھ کہ دروازہ کھلے گا، میرا کام بن جائے. اس لیے یہ جو رمضان، یہ جو آخری 10 دن ہے نا، یہ بڑے اہم ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے من اخلص اللہ 40 یوما، جس نے 40 دن اخلاص کے ساتھ عبادت کے ساتھ گزارے، اللہ تعالیٰ اسے ایسا نور دیتا ہے کہ اس کے قلب سے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں. یہیں سے ہمارے اکابر نے چلہ نکالا. جو چلہ لگاتے ہیں نا، وہ کوئی اپنی طرف سے نئی نکالی ہوئی چیز نہیں ہے، احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے. یہ جو حدیث مبارکہ پڑھی، اس میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا من اخلص اللہ 40 یوما، جس نے 40 دن گزارے. چنانچہ علماء نے لکھا کہ رمضان میں 40 دن پورے ہو جاتے ہیں. اب آپ سوچیں گے رمضان میں 40 دن کیسے، یہ تو 30 دن کا. انہوں نے فرمایا دیکھو بھائی، 20 دن رمضان اور 10 دن جو اعتکاف ہے نا، وہ دن الگ اور رات الگ. تو دن الگ اور رات الگ، تو 20 یہ ہو گئے. بھائی اوور ٹائم بھی تو لگتا ہے نا بندے کا. فیکٹریوں میں ہم نے دیکھا اپنی ڈیوٹی 8 گھنٹے پوری کر دیں نا، اور کام ابھی شفٹوں میں باقی ہو، تو پھر دگنی پے پہ اس بندے کو روک لیتے ہیں، دگنی تنخواہ دیتے ہیں. 1 گھنٹہ کام کر کے 2 گھنٹے کا اجر پاتا ہے. سبحان اللہ. یہ اعتکاف والوں کی راتیں بھی اسی طرح ماشاء اللہ. تو 20 یہ اور 20 وہ، تو 40 ہو گئے. چنانچہ اگر رمضان کے یہ ایام اچھے انداز سے گزارے، اللہ وہ نور عطا فرمائے گا کہ انسان کے قلب سے حکمت کے چشمے پھوٹیں گے. اب اس میں
ہمیں ایک چیز سیکھنی ہے، سادہ لفظوں میں بات سمجھائیں تاکہ ہر بندے کو سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق جوڑنا ہے جیسا بچے کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کیسا تعلق جوڑنا ہے؟ جیسا بچے کا ماں کے ساتھ پتہ ہے کیسا تعلق ہوتا ہے؟ اس کا سب کچھ اس کی ماں ہوتی ہے۔ خوشی ہو تو رجوع ماں کی طرف، غم ہو تو رجوع، کچھ کوئی دینا چاہے تو ماں کی طرف پہلے دیکھتا ہے اشارہ ہے یا نہیں، ماں منع کر دے تو ہٹ جاتا ہے، ماں اشارہ کر دے تو لے لیتا ہے، اور ماں سے جدا نہیں ہو سکتا۔ چند منٹ ماں آنکھوں سے غائب ہو تو روتا ہے، کہیں بھی ہو ماں کو اٹھانا پڑتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو ماں سے جدا ہو کے بے قرار، خوشی ہو یا غمی، رجوع ماں کی طرف۔ اور لطف اور مزے کی بات یہ کہ ماں مصروف ہے اور چاہتی ہے کہ بچہ کھیلے، اور بچہ اس کے ساتھ چپٹا ہوا ہے اور کام نہیں کرنے دے رہا، تو ماں تو تھپڑ بھی لگائے تو تھپڑ کھا کے بھی چمٹتا ماں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں، میرے بندو تمہارا تعلق میرے ساتھ ایسا ہی ہو۔ اللہ اکبر۔ تمہیں خوشی ملے رجوع میری طرف، تمہیں غم ملے رجوع میری طرف۔ تم مجھ سے جدا ہو کے ایسے بے قرار جیسے بچہ ماں سے جدا ہو کے بے قرار، اور اگر کوئی امتحان میں بھی میں تمہیں ڈال دوں تو جیسے بچہ تھپڑ کھا کے ماں سے لپٹتا ہے، میرے بندو تم اور مجھ سے لپٹو۔ کاش ہمارا ایسا تعلق ہمارے پروردگار کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ جب ہم ان 10 دنوں کو یکسوئی کے ساتھ تلاوت، عبادت، جو اعمال یہاں ہوں گے اجتماعی انفرادی، ان میں جڑیں اور اپنے دل کو ماں سوا سے فارغ کر بالخصوص باہر کی دنیا سے رابطہ منقطع کر دیں۔ آج کے دور میں ایک مصیبت آ گئی ہے جو دیکھنے میں چھوٹی سی ہے لیکن اس کا فتنہ بڑا موٹا ہے، بلکہ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ انسانوں کی تاریخ میں شیطان کو کبھی اتنا فساد مچانے والا اسلحہ نہیں ملا تھا جتنا اب ملا ہے، اور اس کا نام ہے سیل فون۔ یہ چھوٹا سا ہوتا ہے، بڑی مصیبت ہے۔ اوہو، مسجد میں اعتکاف میں بھی یہ آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا شیطان، اس کی وجہ سے فون آئیں گے، آپ فون کریں گے، میسجز ہوں گے، اور اعتکاف میں اور ابھی رابطہ ٹوٹ نہیں رہا، تو جب رابطہ نہیں ٹوٹے گا تو ادھر رابطہ جڑے گا کیسے بھائی؟ تبتل کیسے حاصل ہوگا؟ اس لیے اس سیل فون کو ضرورت کے لیے استعمال کریں، جائز، ضرورت سے زیادہ اگر استعمال کریں گے تو نقصان دہ، یہ بہت نقصان کی چیز ہے، مجبوراً رکھنی پڑتی ہے۔ گھر میں چھری رکھتے ہیں مگر احتیاط ہوتی ہے ہمیشہ، استعمال بھی کرتے ہیں تو احتیاط کے ساتھ، پکڑاتے بھی ہیں تو احتیاط کے ساتھ۔ یہ سیل فون اس قسم کی چیز ہے، بہت نقصان دہ چیز ہے، تو اس سے اس دوران اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ نہ ہو کہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور نماز کے اندر اللہ، حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، ساتھ کی طرف دوست کھڑا تھا نوجوان، دوسری رکعت میں بیل ہوئی، اس نے جیب سے فون نکالا اور کان سے لگا کے کہتا ہے پڑھ لی، پھر جیب میں ڈال دیا۔ ماشاء اللہ، طواف کر رہے ہیں، ایک آدمی کو دیکھا وہ طواف کے اندر کارگزاری سنا رہے ہیں،
اب حجر اسود سے گزر رہے ہیں، اب مقام ابراہیم پہ پہنچ گئے، اب اتنے لوگ ہیں، مرد زیادہ ہیں، عورتیں کم ہیں، پسینہ آ رہا ہے، ہوا بند ہے، طواف کر رہا ہے۔ اب طواف کے اندر کارگزاری اللہ، حتیٰ کہ ملتزم سے لوگ لپٹ کے رو رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بندہ کھڑا سیل فون سے، اب میں ملتزم سے آیا ہوں، اب یہاں ہوں، اور وہ کارگزاری۔ یا اللہ، ایسی جگہوں پر بھی شیطان اس آلے کے ذریعے بندے کو رب سے غافل کرتا ہے۔ اس کو تو بیت اللہ کے دروازے کے اوپر کسی اور حالت میں پیش ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے اس کا استعمال ان 10 دنوں میں بہت ضروری جہاں ہو کہ گزارا نہ ہو سکے، نقصان کا اندیشہ ہو، وہاں کریں، ورنہ اس کا استعمال اپنے آپ پر خود ہی آپ منع کرنا۔ ویسے تو دل یہ چاہتا ہے، غصہ اتنا ہے اس کے اوپر، شراب کو کیوں حرام قرار دیا گیا؟ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ، ٹی وی کو کیوں حرام کہا ہمارے مفتی حضرات نے؟ اِثْمُهُمَا أَكْبَرُ، مجھے تو یہ سیل فون بھی اسی قبیلے کی چیز نظر آتی ہے، آگے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو ان 10 دنوں میں اس کے فتنے سے بچیں۔ ایک اور بھی فتنہ ہے، آپس میں مل کے نا ایک دوسرے کے ساتھ حال آواز، ذرا وقت ملا ایک دوسرے کے ساتھ باتیں نہیں کرنی۔ خیر کی بات کرنا، دعوت وہ الگ چیز ہوتی ہے، یہ احوال خیر کارگزاری ایک دوسرے سے 10 دن میں کوشش یہ کریں اپنے آپ کو اپنے اللہ کے ساتھ مشغول رکھیں، اس کی کوشش کریں، پھر دیکھیں یہ 10 دن کتنے برکت کے باعث بنیں گے۔ اس 10 دن کی اتنی برکتیں ہیں رمضان کی، سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو سورہ اخلاص اور رمضان کی نعمت عطا نہ فرماتے۔ اللہ، تو بھائی اس وقت کو ہم غنیمت سمجھ کے، ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں وقت گزار بیٹھیں، وقت تو گزر جائے، اور یہ رمضان کا مہینہ تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہاتھ میں مچھلی پکڑی ہو نا کسی نے اور ہاتھ سے وہ نکل جائے۔ لڑکپن میں ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، ہم ایک جگہ گئے تھے تو کچھ لوگ فشنگ کر رہے تھے، انہوں نے ایک بڑی ساری مچھلی پکڑی، جب دیکھا کہ ایک گیسٹ مہمان بھی آیا ہوا ہے تو انہوں نے، میرے بڑے بھائی تھے ان کو دکھائی، بھائی نے مجھے پکڑا دی۔ اب عمر تو چھوٹی تھی، کوئی 7ویں 8ویں کلاس کا بچہ تھا، وہ زندہ مچھلی تھی، ابھی تازہ پکڑی گئی تھی اور دریا کے کنارے ہی کھڑے تھے، انہوں نے میرے ہاتھ میں پکڑائی، جیسے میں نے ہاتھ میں لی وہ جو ہلی اور سیدھا پانی میں ہاتھ سے ہی نکل گئی۔ وہ مجھے تو ہر دفعہ رمضان ایسے ہی نظر آتا ہے، ہر دفعہ انتظار میں ہوتے ہیں رمضان آئے گا، یہ کریں گے یہ کریں گے، اور پتہ چلتا ہے کہ آج 20 دن گزر گئے، اب 10 دن رہ گئے، اب یہ 10 دن گزرنے کا بھی پتہ نہیں چل رہا۔ یہ ایسی چیز ہے، نکل جاتا ہے ہاتھوں، اس لیے اس وقت کے ایک ایک منٹ کی قدر کریں، دن ہو یا رات ہو برابر ہے، بلکہ آخری عشرے کی راتیں اور زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اور اگر غفلت میں وقت گزر گیا تو پھر تو اللہ اکبر، بہت کم نصیبی کی بات ہے۔ اللہ اکبر، ایک حدیث پاک ہے، دل کے کانوں سے ذرا سنیے گا۔ روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال بمنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے اور آپ منا میں تھے جب آپ نے یہ بات فرمائی، نبی علیہ السلام نے یہ بات بتلائی۔ کیا بات بتلائی؟ اذا کان یوم القیامۃ بینما انا واقف عند المیزان، قیامت کا دن ہوگا اور میں میزان کے پاس کھڑا ہوں گا، فیؤتی بشاب من امتی،
میری امت کے ایک نوجوان کو لایا جائے گا، والملائکۃ یضربونہ وجہا ودبرا، اور ملائکہ اس کے منہ پہ تھپڑ مار رہے ہوں گے اور اس کے پیٹھ پہ چاوک لگا رہے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت کا نوجوان اس طرح پیش کیا جائے گا، ملائکہ اس کو تھپڑ مارتے ہوں گے، چاپک لگا رہے ہوں گے۔ والملائکۃ یضربونہ وجہا ودبرا فیتعلق بی، اور وہ نوجوان آ کر میرے ساتھ چمٹ جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان آئے گا، فرشتے اسے مار رہے ہوں گے، اور جب وہ میرے پاس پہنچے گا فیتعلق بی، وہ نوجوان میرے ساتھ آ کر چمٹ جائے گا۔ وہ یقول، اور یہ کہے گا یا محمد المستغاث المستغاث بک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجیے، میری مدد کیجیے۔ فاقول، میں یہ کہوں گا یا ملائکۃ ربی ما ذنبہ، اے میرے رب کے ملائکہ اس کا کیا گناہ ہے؟ یا ملائکۃ ربی ما ذنبہ، اے میرے رب کے ملائکہ اس کا کیا گناہ ہے؟ فیقولون، تو وہ یوں کہیں گے ادرک شہر رمضان فعصى اللہ فیہ، اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اس میں گناہ کیا، ولم یتب، اور توبہ بھی نہ کی، فاخذہ اللہ فجأۃ، اللہ نے اچانک اس کو موت دے دی۔ فاقول، میں اس نوجوان سے کہوں گا هل قرأت القرآن، اے نوجوان کیا تو نے قرآن پڑھا؟ فیقول، اور وہ یہ کہے گا تعلمتہ ونسیتہ، میں نے پڑھا تھا اور میں بھول گیا۔ فاقول، میں یوں کہوں گا بئس الشاب، بئس الشاب، کتنا برا نوجوان، کتنا برا نوجوان انت تو ہے۔ فلا هو یترکنی ولا الملائکۃ یترکونہ، نہ وہ نوجوان مجھے چھوڑے گا اور نہ فرشتے اس نوجوان کو چھوڑیں گے۔ نوجوان مجھ سے لپٹا ہوگا، فرشتے اس کو گھسیٹ رہے ہوں گے، کیسا منظر ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب کے ساتھ وہ نوجوان لپٹا، کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا تارا، کیا منظر ہوگا۔ ایک طرف جہنم ہوگی اور فرشتے اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالنے کے لیے لے جا رہے ہوں گے، اور یہ اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں فلا هو یترکنی ولا الملائکۃ یترکونہ، نہ وہ مجھے چھوڑے گا اور نہ فرشتے اسے چھوڑیں گے۔ ثم اشفع له من اللہ تعالی فاقول، پھر میں اس کی شفاعت کروں گا اللہ کے سامنے اور یوں کہوں گا الہی شاب من امتی، اللہ کے نبی ہے نا، دل تو ماں کا دل دکھتا ہے بچے کو اس حال میں دیکھ کے، یہ تو رحمت للعالمین ہے، یہ تو رؤوف الرحیم ہے، یہ تو اللہ کے محبوب ہے، یہ تو شافع روز جزا ہے۔ فرماتے ہیں میں اس کو دیکھ کر اس کی شفاعت کروں گا، فاقول، اور یوں کہوں گا الہی شاب من امتی، اللہ میری امت کا ایک نوجوان ہے۔ فیقول اللہ تعالی، اللہ فرمائیں گے ان لہ خصما قویا یا احمد، اے احمد اس کا فریق مخالف بڑا سخت ہے، بڑا قوی ہے، اس کا جو فریق مخالف ہے۔ فاقول، میں پوچھوں گا ومن خصمہ یا رب حتی ارضیہ، کون اس کا فریق مخالف ہے، میں اس کو راضی کر دیتا ہوں۔ فیقول اللہ تعالی
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ختمہ شہر رمضان، اس کا فریق مخالف رمضان کا مہینہ ہے. فاقول، میں یہ کہوں گا انا بریء ممن ختمہ شہر رمضان، میں بری ہوں اس بندے سے جس کا فریق مخالف شہر رمضان ہے. ومن یشفع لمن لم یعرف حرمت رمضان، میں کیسے شفاعت کروں جس کو رمضان کی حرمت کا پتہ ہی نہیں. فیقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا بریء ممن انت بریء منہ، میرے محبوب آپ اس سے بری، میں بھی اس سے بری. اتنا کہنے کے بعد فینطلق بہ الی النار، اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اللہ اکبر کبیر. اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک کے اس مہینے کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تھا کوثر پر کہ اے اللہ، جو تجلی آپ میرے اوپر فرماتے ہیں، کیا دنیا میں کسی اور پر بھی یہ تجلی ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں، میں اپنے محبوب کی امت کے روزے داروں پر افطار کے وقت تجلی ان کے دلوں پر فرمایا. یہاں پہاڑ پہ تجلی تھی، میں افطار کے وقت ان کے دلوں پہ تجلی فرمایا گیا. اللہ اکبر، یہ رمضان کا مہینہ ہے. اور ویسے بھی دستور ہے بھائی کہ جب کسی بڑے سے ملاقات کرنی ہو انتظار میں بیٹھنا ہوتا ہے. منسٹر سے ملاقات، کسی چیئرمین سے ملاقات، گھنٹوں انتظار میں بیٹھنا. یہ جو اعتکاف ہے نا، اللہ نے آپ کو انتظار گاہ میں بلا لیا. آ جاؤ میرے بندو، 10 دن میرا انتظار کر لو. تم جو دل میں تمنائیں رکھتے ہو، میں پروردگار تمہاری تمناؤں کو پورا کر دوں گا. ماں اپنے بچے کو جب اچھا لباس پہنانا ہوتا ہے نا تو نہلاتی ہے، غسل دیتی ہے، جسم کی میل اتار دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی رمضان کا مہینہ ایسا ہی بنایا کہ اس میں روزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دلوں کی میل اتار دیتے ہیں، پھر اسے اپنے قرب کی پوشاک عطا فرمائے. بس ہم اس میں اللہ سے اللہ ہی کو مانگے، میرے اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما لیں. دن رات ماہ و سال سے آگے نہیں گئے، دن رات ماہ و سال سے آگے نہیں گئے، ہم بھی تیرے خیال سے آگے نہیں گئے. دن رات ماہ و سال سے آگے نہیں گئے، ہم بھی تیرے خیال سے آگے نہیں گئے. دنیا نے تجھ سے مانگا ہر روز کچھ نیا، ایک ہم تیرے سوال سے. اللہ آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں. دنیا نے تجھ سے مانگا ہر روز کچھ نیا، ایک ہم تیرے سوال سے. بس آپ کو مانگنے آئے ہیں. اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.